پاکستان نے ٹی20 ورلڈ کپ 2026 کے لیے 15 رکنی اسکواڈ کا اعلان کر دیا۔ سلمان علی آغا پاکستان ٹی20 ٹیم کے کپتان مقرر۔ فہیم اشرف، خواجہ محمد نافع، سلمان مرزا، صاحبزادہ فرحان، عثمان خان، ابرار احمد، بابر اعظم اسکواڈ کا حصہ۔ فخر زمان، محمد نواز، شاہین شاہ افریدی، عثمان خان بھی کھیلیں گے۔ سائم ایوب، شاداب خان اور نسیم شاہ بھی شامل۔ پاکستان 7 فروری کو نیدرلینڈز کے خلاف ورلڈ کپ مہم کا آغاز کرے گا۔ ٹی20 ورلڈ کپ کے میچز 7 فروری سے 8 مارچ تک ہوں گے۔ بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں آج سے شدید بارش اور برفباری کی پیشگوئی 27 جنوری تک جاری رہے گی۔ دونوں صوبوں میں مغربی ہواؤں کے نئے سلسلے کی آمد متوقع۔ چترال، دیر، سوات، شانگلہ اور کوہستان میں شدید بارش اور برفباری ہو سکتی ہے۔ ہری پور، پشاور، مردان، نوشہرہ اور کوہاٹ میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا بھی امکان ہے۔ ناران، کاغان، کالام اور چترال میں برفباری سے سڑکیں بند اور پھسلن کا خدشہ ہے۔ لاہور، اسلام آباد سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں بھی بارش کی پیشگوئی۔ ملک کے بالائی علاقوں میں شدید سردی۔ خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے مختلف علاقوں میں کئی فٹ برف موجود۔ متعدد رابطہ سڑکیں تاحال بند۔ اپر ہزارہ ڈویژن کے تمام اضلاع میں ریسکیو آپریشن جاری۔ کاغان شہر تک سڑک کو کلیئر کر دیا گیا۔ شوگران میں پھنسے سیاحوں کو بحفاظت ریسکیو کر لیا گیا۔ کالام، مالم جبہ اور گیمبین جبہ میں برف ہٹانے کا عمل مسلسل جاری۔ لوئے دیر اور ضلع کرم میں بھی ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن جاری۔ کشمیر، گلگت بلتستان میں بھی شدید سردی۔ وادی تیرہ کو خالی کرانے کا کوئی حکم نہیں دیا۔ وزارت اطلاعات و نشریات نے وادی تیرہ کو فوج کے احکامات پر خالی کرانے کی خبروں کو بے بنیاد، من گڑت قرار دے دیا۔ وزارت اطلاعات کا کہنا ہے کہ وفاقی حکومت یا مسلح افواج کی جانب سے ایسی کوئی ہدایات جاری نہیں کی گئی۔ یہ دعوے بے بنیاد اور مخصوص مقاصد کے تحت کیے جا رہے ہیں۔ دعووں کا مقصد عوام میں خوف و ہراس پھیلانا ہے۔ سیکیورٹی ادارے معمول کے مطابق صرف دہشت گرد عناصر کے خلاف انٹیلیجنس بیس آپریشنز کر رہے ہیں۔ وزارت اطلاعات کے مطابق خیبر پختونخوا حکومت کی جانب سے جاری نوٹیفیکیشن پیشگی انتظامات کے لیے ہے، جسے مسلح افواج سے جوڑنا سراسر غلط ہے۔ شدید برفباری کے باعث وادی تیرہ میں نظام زندگی بری طرح متاثر۔ پاک فوج کی جانب سے فوری اور مؤثر ریلیف سرگرمیاں بلا تعطل جاری۔ کابینہ نے غزہ بورڈ آف پیس میں شمولیت کا اختیار دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی لندن میں میڈیا سے گفتگو۔ کہا، پاکستان کو غزہ بورڈ آف پیس میں شمولیت کی دعوت ملی، اس امید سے شامل ہوئے کہ غزہ میں جلد امن قائم ہوگا۔ فلسطینیوں کو عزت اور وقار کے ساتھ ان کے حقوق ملیں گے۔ امریکی صدر ٹرمپ سے ملاقات میں پاک بھارت جنگ بندی میں کردار ادا کرنے پر شکریہ ادا کیا۔ جنگ رکنے سے جنوبی ایشیا کے لاکھوں انسانوں کی زندگیاں بچ گئی۔ ٹرمپ نے پاکستان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ ڈیوس کا دورہ انتہائی اچھا رہا۔ ایم ڈی آئی ایم ایف کے ساتھ ملاقات شاندار رہی۔ کرسٹالینا جورجیوا نے پاکستان کی معاشی اصلاحات کو سراہا۔ وزیر اعظم کی لندن میں پاکستان ہائی کمیشن آمد، بزنس کمیونٹی اور ڈیجیٹل کرنسی کے ماہرین سے میٹنگ۔ کرپٹو کونسل پاکستان کے سی ای او بلال بن ثاقب کی بھی شرکت۔ گل پلازا میں ریسکیو آپریشن 9ویں روز میں داخل۔ 30ویں فلور سے انسانی باقیات برآمد، ڈی این اے کے لیے سول اسپتال منتقل۔ 22 جاں بحق افراد کی شناخت کا عمل مکمل ہو چکا۔ 15 لاشوں کی شناخت ڈی این اے سے ممکن ہوئی۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کی سانحہ گل پلازا کے متاثرین کے گھر آمد، لواحقین سے تعزیت اور اظہار ہمدردی۔ میئر کراچی نے کہا، حکومت متاثرین کو تنہا نہیں چھوڑے گی، تمام وسائل صرف کریں گے۔ سانحہ گل پلازا کے ذمہ داروں کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی سے چینی کونسل جنرل شاوو شرین کی ملاقات۔ محسن نقوی کا شاوو شرین کے لیے نیک خواہشات کا اظہار۔ چینی کونسل جنرل نے کہا کہ پاکستان میں قیام انتہائی خوشگوار رہا۔ محسن نقوی بولے، آپ سے بھائیوں جیسا تعلق ہے اور آئندہ بھی رہے گا۔ چینی کونسل جنرل شاوو شرین کو کھلاڑیوں کے دستخط شدہ بیٹ کا تحفہ دیا۔ چینی کونسل جنرل نے محسن نقوی کو چینی صدر شی جن پنگ کی کتاب کا تحفہ دیا۔
امریکہ کی 18 ریاستیں تباہ کن برفانی طوفان کی زد میں 10,000 سے زائد پروازیں منسوخ، 84,000 سے زائد صارفین بجلی سے محروم، 20 کروڑ سے زائد افراد متاثر ہونے کا خدشہ۔ شدید طوفان کے الرٹ کے بعد شہریوں نے راشن گھر میں جمع کرنا شروع کر دیا۔ سٹورز میں رش۔ نیو یارک کے میئر زہران محمدانی نے شہریوں کو گھروں میں رہنے کی ہدایت کر دی۔ 9 ریاستوں میں نیشنل گارڈز کو متحرک کر دیا گیا۔ امریکی صدر نے کہا کہ ریاستی اداروں کے ساتھ مل کر شہریوں کی حفاظت یقینی بنائیں گے۔ طوفان کی زد میں آنے والی تمام ریاستوں سے مسلسل رابطے میں ہیں۔ ٹرمپ انتظامیہ نے وفاقی ملازمین کے لیے کل عام تعطیل کا اعلان کر دیا۔ انڈونیشیا میں تباہ کن لینڈ سلائیڈنگ، 8 افراد جاں بحق، 80 سے زائد لاپتہ۔ مغربی جاوا کے علاقے بندوق میں شدید بارشوں کے بعد لینڈ سلائیڈنگ ہوئی، مٹی کے تودے نشیبی علاقوں کی بستی پر آ گرے۔ حکام کی شہریوں کو نشیبی علاقوں سے دور رہنے کی ہدایت۔ اسرائیلی ڈرون حملوں میں 3 فلسطینی شہید ہو گئے، 2 کم عمر لڑکے بھی شامل۔ حملے شمالی غزہ میں مختلف مقامات پر کیے۔ ایک اسرائیلی ڈرون حملہ بیت اللہیہ میں کمال عدوان ہسپتال کے قریب کیا گیا۔ شمالی غزہ کے علاقے جبالیہ میں اسرائیل کوڈکاپٹر ڈرون نے شہریوں کو ایک گروپ کو نشانہ بنایا۔ بھارت کی 7 ریاستوں میں ہندوستان سے آزادی کی تحریک زور پکڑنے لگی۔ منی پور، اروناچل پردیش اور آسام سمیت 7 سرسر ریاستوں میں کئی سالوں سے علم بغاوت بلند۔ بھارتی حکومت جبر اور تشدد کے ذریعے آزادی کی تحریکوں کو کچلنے میں مصروف۔ ان ریاستوں میں رہنے والے شہریوں کو ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ہجرت کرنے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ مودی حکومت ان کے گھروں کو بڑے پیمانے پر نظر آتش کر رہی ہے۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ نریندر مودی کا فاسسٹ نظریہ بھارت کو ٹکڑوں میں تقسیم کر دے گا۔ ٹرمپ کی چین سے معاہدے پر کینیڈا کو 100% ٹیرف کی دھمکی، کہا کینیڈا غلط فہمی میں نہ رہے، چینی مصنوعات کو ہرگز امریکہ نہیں آنے دیں گے۔ چین کینیڈا کو تباہ اور سماجی ڈھانچے کو نگل جائے گا۔ مارک کرنی سمجھتے ہیں کہ وہ کینیڈا کو چین کے لیے ڈراپ آف کوڈ بنا دیں گے۔ ابوظہبی میں امریکہ کی ثالثی میں 2 روزہ روس یوکرین مذاکرات بغیر کسی پیش رفت کے اختتام پذیر۔ ترجمان اماراتی حکومت کے مطابق مذاکرات میں روسی یوکرینی حکام کا براہ راست رابطہ ہوا۔ مثبت اور تعمیری ماحول میں ہونے والی بات چیت میں امریکہ کے مجوزہ امن فریم ورک کے نکات پر توجہ مرکوز کی گئی۔ روسی وزارت خارجہ اور یوکرینی صدر زیلنسکی نے مذاکرات کے ممکنہ اگلے دور میں شرکت پر رضامندی ظاہر کی ہے۔ بنگلہ دیش زبردستی T20 ورلڈ کپ سے آؤٹ، انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کا متنازع فیصلے کا باضابطہ اعلان، کہا بھارت اور سری لنکا میں شیڈول ایونٹ میں بنگلہ دیش کی جگہ اسکاٹ لینڈ کی ٹیم شرکت کرے گی۔ ICC کی انوکھی منطق، کہا بنگلہ دیشی ٹیم آفیشلز اور شائقین کو بھارت میں کوئی خطرہ نہیں، ٹورنامنٹ کے آغاز میں کم وقت، BCB کے مطالبات پر عمل درآمد ممکن نہیں۔ بھارت میں سیکیورٹی خدشات بے بنیاد، سیکیورٹی پلانز کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ 3 ہفتوں تک BCB سے مسلسل مذاکرات کیے، عمل شفاف اور تعمیری رہا۔ آزاد ماہرین کی سیکیورٹی رپورٹس کی روشنی میں شیڈول برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا۔ معاملہ ڈسپورٹ ریزولیوشن کمیٹی میں بھجوانے کی درخواست کو بھی مسترد کر دیا۔ ICC کے فیصلے پر بنگلہ دیش کا رد عمل، مشیر کھیل آصف نذرل نے کہا کہ ورلڈ کپ کھیلنا ہمارا حق ہے، ہمیں زبردستی ورلڈ کپ سے باہر کیا جا رہا ہے۔ بنگلہ دیشی عوام کرکٹ سے پیار کرتی ہے، BPL میں شائقین کی بڑی تعداد اس بات کا ثبوت ہے۔ ICC کا بنگلہ دیش کے حوالے سے متنازع فیصلہ، پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق ہیڈ کوچ جیسن گلیسپی کا ٹویٹ، بنگلہ دیش اپنے میچز بھارت سے باہر کیوں نہیں کھیل سکتا؟ بھارت کو چیمپئنز ٹرافی کے اپنے میچز پاکستان سے باہر کھیلنے کی اجازت دی گئی تھی، اب کیا ہوا؟ کوئی اس بات کو سمجھ سکتا ہے؟ پاکستان T20 ورلڈ کپ کھیلے گا یا نہیں، فیصلہ ابھی باقی۔ چیئرمین PCB محسن نقوی نے بڑا سوال اٹھا دیا، کہا بنگلہ دیش کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے، پاکستان کی ایونٹ میں شرکت کا فیصلہ حکومت کرے گی، وزیر اعظم کی ملک واپسی پر حتمی اعلان کیا جائے گا۔ ICC سے زیادہ ہم حکومت پاکستان کے تابع ہیں، بنگلہ دیش بڑا سٹیک ہولڈر ہے، اس کے ساتھ ناانصافی نہیں ہونی چاہیے، بنگلہ دیش کرکٹ ٹیم کو ہر صورت ورلڈ کپ کھیلنا چاہیے۔
ICC मीटिंग में भी कहा कि दोहरा मेयार नहीं होना चाहिए। अगर ICC पाकिस्तान और भारत के माबैन फैसला कर सकती है तो बांग्लादेश का भी साथ देना चाहिए। T20 वर्ल्ड कप के हवाले से वही करेंगे जो हुकूमत कहेगी। एक मुल्क किसी को डिक्टेट नहीं कर सकता।